آج کے اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر تفصیلی بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ انسانی دماغ، ہمارے روزمرہ کے رویوں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بالکل ہی نیا زاویہ دیتا ہے۔ ہمارے پاس آج سلیم اوان کے کافی دلچسپ مضمون کے نوٹس موجود ہیں۔ جی ہاں، اور اس مضمون کا عنوان ہی خاصا چونکا دینے والا ہے، یعنی انٹیلیجنس کرائسس پارٹ 1 اسٹوپیڈیٹی ایکسپلینڈ فار سمپل مائنڈڈ پرسنز۔ بالکل، اور اگر ہم اس کا سیدھا سادہ سا مطلب نکالیں تو یہ ان رویوں کی نفسیاتی تشریح ہے جنہیں عام طور پر معاشرے میں کم ذہانت یا بیوقوفی سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں اتریں، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہماری اس گفتگو کا بنیادی مقصد کسی کی تذلیل کرنا بالکل نہیں ہے۔ 100% یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ ہاں، مطلب کسی انسان پر کوئی ٹھپا نہیں لگانا ہمارا مشن بس ایک خالصتاً نفسیاتی اور سائنسی نقطہ نظر سے یہ سمجھنا ہے کہ جن عادتوں کو ہم عام طور پر کم عقلی کی علامات سمجھ لیتے ہیں، ان کے پیچھے دراصل انسانی دماغ کے کون سے پیچیدہ عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں یہ سیاق و سباق دینا واقعی لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم جدید نفسیات کو دیکھیں تو آج کی سائنس میں کسی انسان پر مکمل طور پر بس کم ذہانت کا کوئی ایک عمومی لیبل لگانے کا تصور اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مطلب سائنس اب اسے اس طرح بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھتی۔ بالکل نہیں دیکھتی۔ ذہانت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایک سیدھی لکیر پر ماپ سکیں۔ یہ انتہائی پیچیدہ اور کئی پرتوں والی چیز ہے۔ تو آج ہم جن علامات پر بات کریں گے نا، انہیں کسی بھی صورت میں کوئی حتمی چیک لسٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، کہ بس ان پر ٹک لگایا اور کسی کو کم عقل قرار دے دیا۔ جی بالکل، بلکہ یہ رویے دماغ کی کچھ مخصوص صلاحیتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری ورکنگ میموری کیسے کام کرتی ہے، یا ہمارے دماغ کی معلومات کو پروسیس کرنے کی رفتار کیا ہے۔ جدید سائنس کسی بھی فرد کی ذہنی صلاحیتوں کو محض ایک نمبر کے بجائے اس کے ماحول، دستیاب مواقع اور ذہنی صحت کے وسیع تناظر میں دیکھتی ہے۔ تو جو لوگ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کی نشست بہت زبردست ہونے والی ہے۔ تو چلیں مضمون کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ جی، جو کہ تجریدی تصورات یعنی ایبسٹریکٹ کانسیپٹس اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے فقدان کے بارے میں ہے۔ ہاں، تو ماخذ میں جو پہلی علامت بتائی گئی ہے وہ تجریدی تصورات کو سمجھنے میں پیش آنے والی مشکل ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ لوگوں کو استعارہ، طنز یا فرضی صورتحال سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ مضمون میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے، وقت ایک چور ہے۔ ٹائم از اے تھیف۔ بالکل۔ اب ایک عام دماغ اسے ایک استعارے کے طور پر لیتا ہے، لیکن جنہیں تجریدی تصورات میں مشکل ہوتی ہے نا، وہ اس کے ظاہری اور لغوی معنی پر ہی اٹک جاتے ہیں۔ مطلب کیا وہ واقعی یہ سوچتے ہیں کہ وقت کو انسان ہے جو رات کو چوری کرنے آتا ہے؟ یہ دماغ کے اندر کس قسم کی رکاوٹ ہے؟ یہ بہت ہی شاندار مثال ہے دماغ کے اس مخصوص حصے کو سمجھنے کے لیے۔ نفسیات میں اس علامت کو براہ راست فلوئڈ انٹیلیجنس سے جوڑا جاتا ہے۔ اب فلوئڈ انٹیلیجنس کا مطلب ہے نئے اور نامانوس مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، بغیر اس کے کہ ہم اپنی پرانی رٹی ہوئی معلومات پر انحصار کریں۔ اچھا، یعنی موقع پر دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، جب بھی انسانی کان کوئی تجریدی تصور یا استعارہ سنتے ہیں تو دماغ کو ایک بہت ہی پیچیدہ اعصابی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ دماغ کو سب سے پہلے الفاظ کے لغوی معنی کو ایک طرف دھکیلنا ہوتا ہے، جیسے آپ نے چور کی مثال دی۔ ہاں، وہ ایک نقاب پہنے ہوئے بندے کی تصویر ذہن میں آتی ہے۔ بالکل، تو دماغ کو اس ظاہری تصویر کو دبانا پڑتا ہے اور پھر اس کی تجریدی خاصیت کو ابھارنا ہوتا ہے، جو کہ یہ ہے کہ کوئی ایسی شے جو خاموشی سے آپ کی سب سے قیمتی چیز لے جائے۔ مجھے یہ نقطہ ذرا رک کر سمجھنے دیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو بیک وقت دو مختلف محاذوں پر کام کرنا پڑتا ہے؟ ایک طرف وہ ظاہری مطلب کو زبردستی پیچھے دھکیل رہا ہے اور دوسری طرف چھپے ہوئے معنی کو تلاش کر کے اسے برقرار رکھ رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہیں پر ورکنگ میموری اور ذہنی لچک، جسے ہم کوگنیٹو فلیکسیبلٹی کہتے ہیں، ان کا کردار شروع ہوتا ہے۔ تو جن میں یہ لچک کم ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جن افراد کو اس میں مشکل پیش آتی ہے، ان کی ورکنگ میموری میں بیک وقت دو متضاد خیالات کو سنبھالنے کی گنجائش کافی محدود ہوتی ہے۔ ان کا دماغ لغوی معنی کی گرفت کو کم کر کے نیا تجریدی تعلق تلاش کرنے میں ناکام رہتا ہے۔
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹھوس اور ظاہری تصویر میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے لیے دنیا ویسی ہی ہے جیسی وہ نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے چھپے معنی ان کے لیے ایک نہ سلجھنے والی پہیلی بن جاتے ہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے، کیونکہ اگر ایک دماغ چیزوں کے پوشیدہ معنی اور ان کے باہمی تعلق کو نہیں سمجھ پا رہا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ مستقبل کے حالات کا بھی اندازہ نہیں لگا پائے گا۔ درست کہا آپ نے۔ اور یہ ہمیں سیدھا دوسری علامت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی مسائل حل کرنے میں ناکامی اور منصوبہ بندی کی کمزوری یا مستقبل کی سوچ کا فقدان، جس کو ہم لیک آف فور تھاٹ کہتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو بس لمحہ موجود میں جیتے ہیں۔ وہ ایک ہی غلطی بار بار اور لگاتار کرتے ہیں۔ ان کے پاس اگلے دن کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اعمال کے نتائج کا بالکل اندازہ نہیں لگا پاتے۔ یہ رویہ دراصل دماغ کے اس حصے کے کام کرنے کے انداز کو ظاہر کرتا ہے جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمارے ایگزیکٹو فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ سمجھیں کہ یہ ہماری شخصیت کے CEO کی طرح کام کرتا ہے۔ تو یہ CEO مسئلہ حل کیسے کرتا ہے عام حالات میں؟ ایک مؤثر انداز میں مسئلہ حل کرنے کے لیے دماغ ایک پورے سائیکل سے گزرتا ہے۔ اس کے 4 اہم قدم ہیں۔ پہلا یہ کہ مسئلے کو پہچاننا، دوسرا فوراً کوئی جذباتی عمل کرنے کی خواہش کو دبانا، یعنی وہ جو فوری ریاکشن ہوتا ہے اسے روکنا۔ بالکل۔ تیسرا قدم ہے مختلف ممکنہ حل سوچنا، اور چوتھا یہ کہ اپنی ورکنگ میموری کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل میں جھانکنا اور ہر حل کے ممکنہ نتائج کا تخمینہ لگانا۔ تو جب کوئی شخص بار بار ایک ہی غلطی کر رہا ہے، مثلا ہر بار تنخواہ ملتے ہی غیر ضروری چیزوں پر اڑا دینا اور پھر مہینے کا آخر میں قرض مانگنا، تو اس کا دماغ اس 4 قدموں والے سائیکل میں کہاں پر آ کر الجھ جاتا ہے؟ عموماً یہ خرابی دوسرے اور چوتھے قدم پر پیدا ہوتی ہے۔ یا تو وہ فوراً عمل کرنے کی جبلت کو نہیں روک پاتے، جسے ہم نفسیاتی زبان میں امپلسیوٹی کہتے ہیں، یعنی خواہش پیدا ہوئی اور بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل کر لیا۔ اور چوتھا قدم یعنی مستقبل کا اندازہ لگانا؟ جی، یا پھر وہ مستقبل کے نتائج کا ذہنی ماڈل بنانے کے مرحلے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب ایک انسان یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے آج کے عمل کا کل کیا نتیجہ نکلے گا، تو وہ ہمیشہ اسی کام کا انتخاب کرتا ہے جو اسے فوری تسکین دے۔ سمجھ گیا۔ اس سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، ماخذ میں کسی ٹیسٹ کا بھی ذکر تھا نا اس حوالے سے؟ جی ہاں، اس مقام پر نفسیات کا ایک بہت مشہور ٹیسٹ ہے جسے وسکونسن کارڈ سارٹنگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر اسی ایگزیکٹو فنکشن کو ماپتا ہے۔ اچھا، تو یہ وسکونسن کارڈ سارٹنگ ٹیسٹ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ٹیسٹ بہت ہی دلچسپ ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسان کے سامنے کچھ کارڈز رکھے جاتے ہیں۔ ان کارڈز پر مختلف رنگوں، شکلوں اور تعداد میں تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی پر 2 سرخ دائرے ہیں تو کسی پر 3 نیلے مثلث۔ ٹھیک ہے۔ شروع میں اس انسان سے کہا جاتا ہے کہ ان کارڈز کو ترتیب دو، اور اسے صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ وہ جلدی ہی سمجھ جاتا ہے کہ اصول کارڈز کو رنگ کے حساب سے جوڑنے کا ہے۔ یہاں تک تو آسان لگتا ہے۔ لیکن پھر اچانک اور بغیر بتائے ٹیسٹ لینے والا اصول بدل دیتا ہے۔ اب رنگ کے بجائے کارڈز کو شکل کے حساب سے جوڑنا ہوتا ہے۔ ایک لچکدار دماغ فوراً پرانی غلطی سے سیکھ کر نیا اصول اپنا لیتا ہے۔ لیکن جن کے ایگزیکٹو فنکشنز کمزور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بار بار مسلسل پرانے اصول یعنی رنگ کے حساب سے ہی کارڈز رکھتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال نہیں پاتے۔ یہ تو ایک بڑی زبردست مثال ہے سمجھانے کے لیے، یعنی ان کا دماغ ایک پرانے پیٹرن میں قید ہو کے رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر ہم اس قید سے نکل کر مضمون کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں تو یہ الفاظ کی کمی اور علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے تعلق پر روشنی ڈالتا ہے۔ ماخذ میں جو تیسری علامت بتائی گئی ہے وہ محدود ذخیرہ الفاظ اور کمزور ابلاغ ہے۔ جی، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پیچیدہ گفتگو نہیں کر پاتے۔ ہاں، بات کرتے ہوئے ان کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ اکثر ادھورے جملے چھوڑ دیتے ہیں اور بہت مبہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ والی چیز ادھر رکھ دو یا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ چھوٹے اور سادے جملے بولتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محض تعلیم کی کمی ہے یا اس کا ذہانت کے کسی پہلو سے بھی کوئی تعلق ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا پہلو ہے۔
ذخیرہ الفاظ یعنی ہماری ووکیبلری دراصل ہماری کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے۔ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس وہ ٹھوس علم اور صلاحیتیں ہیں جو ہم زندگی بھر کے تجربات سے جمع کرتے ہیں۔ تو اس میں الفاظ کا کردار صرف بات کرنے تک محدود نہیں ہے؟ نہیں، اور یہی تو وہ بات ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ زبان کا کام صرف دوسروں تک اپنی بات پہنچانا نہیں ہے۔ زبان دراصل ہمارے سوچنے کا ایک اندرونی اوزار بھی ہے۔ اسے انر اسپیچ یا داخلی گفتگو کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی؟ مطلب ہم جو اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر میرے پاس کسی پیچیدہ احساس کو بیان کرنے کا لفظ نہیں ہے تو کیا میں اسے محسوس یا پروسیس بھی نہیں کر پاؤں گا؟ بالکل، تصورات اور خیالات کی عمارت الفاظ کی بنیاد پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ الفاظ ہمارے خیالات کو ایک شکل دیتے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو الفاظ کی کمی کا سیدھا اثر سوچنے کی صلاحیت پر پڑتا ہے؟ جی، اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ نئی یادیں محفوظ کرنے، مختلف خیالات میں فرق کرنے اور پیچیدہ حالات کو اندرونی طور پر سمجھنے کا عمل سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب کسی صورتحال کو لیبل کرنے کے لیے دماغ کے پاس مناسب الفاظ ہی نہ ہوں تو وہ معلومات کا ایک وسیع نیٹ ورک نہیں بنا پاتا، جس کی وجہ سے انسان کے سیکھنے کے مواقع بھی محدود ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کی باریکیوں کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ نقطہ واقعی چشم کشا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں دنیا کے خود و خال ویسے واضح نہیں ہوتے جیسے ایک وسیع ویکیبلری رکھنے والے کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی دھندلا پن ہمیں چوتھی علامت کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھنے میں دشواری۔ ہاں، اس علامت میں لوگ اپنے اعمال اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں کر پاتے نا۔ اگر میں روزمرہ کی زندگی سے مثال دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص روزانہ دفتر دیر سے پہنچے اور ہر بار ٹریفک یا موسم کو قصوروار ٹھہرائے اور یہ ماننے سے یہ انکار کر دے کہ دراصل اسے گھر سے آدھا گھنٹہ جلدی نکلنا چاہیے تھا۔ اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ سچے دل سے یہ مانتے ہیں کہ چیزیں بس ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہاں، وہ خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ تو یہ دماغ کے کس حصے کی کارکردگی کا مسئلہ ہے؟ یہ رویہ سیدھا منطقی اور ریاضیاتی استدلال کی کمزوری سے جڑا ہے۔ ایک صحت مند انسانی دماغ بچپن سے ہی دنیا کے کام کرنے کے طریقے کے ذہنی ماڈل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ مینٹل ماڈلز جیسے ایک بچہ جلدی سیکھ لیتا ہے کہ اگر میں اس شیشے کے گلاس کو میز سے نیچے گراؤں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ جوں جوں ہم بڑے ہوتے ہیں یہ ماڈل پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں، جیسے اگر میں لگاتار اپنا کام وقت پر نہیں کروں گا تو مجھے نوکری سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو ایسے افراد میں جو ہر بار حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان کے دماغی ماڈلز میں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ کیا ان کا دماغ یہ رابطہ قائم کرنے سے انکاری ہوتا ہے؟ اصل میں اس صورتحال میں ایک خاص نفسیاتی رجحان پیدا ہوتا ہے جسے ایکسٹرنالٹی بائس یا بیرونیت کا تعصب کہتے ہیں۔ ایکسٹرنالٹی بائس یعنی ہر چیز کو باہر کی دنیا سے جوڑنا؟ بالکل، اس تعصب کا شکار انسان دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے جیسے بیرونی طاقتیں، قسمت یا دوسرے لوگ اس کی زندگی کے کنٹرول میں ہیں۔ کسی حد تک یہ لاشعوری طور پر ایک دفاعی طریقہ بھی ہوتا ہے تاکہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری اور ان کے بوجھ سے بچا جا سکے۔ لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے نا؟ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ یہ سیکھنے کے عمل کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ دماغ ہر نئے واقعے کو ایک بالکل الگ، نیا اور انوکھا واقعہ سمجھتا ہے۔ وہ پچھلے واقعات اور موجودہ صورتحال کے درمیان کوئی عمومی اصول اخذ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ اگر میں اس ساری بات کو سمیٹوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے دنیا ایک مکمل طور پر غیر متوقع اور بے ترتیب جگہ بن جاتی ہے۔ وہ خود کو ایک گاڑی کا مسافر محسوس کرتے ہیں جس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے۔ جی، اور اس سے انسان کتنا عدم تحفظ محسوس کرتا ہوگا۔ بالکل، جو ہمیں اس گہرے تجزیے کے تیسرے حصے کی جانب لاتا ہے، یعنی تنگ نظری، زاویہ نگاہ اور اہم استثناء۔ تو پانچویں علامت ہے تنگ نظری یا کلوزڈ مائنڈڈنس اور دوسروں کا زاویہ نگاہ نہ دیکھ پانا۔ ہاں، اس میں ہمیں نئے خیالات کے خلاف ایک شدید مزاحمت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے افراد اکثر بلیک اینڈ وائٹ سوچ کا شکار ہوتے ہیں کہ یا تو کوئی چیز بالکل ٹھیک ہے یا بالکل غلط۔ انہیں یہ سمجھنے میں شدید دشواری ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص ان سے مختلف نقطہ نظر کیسے رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس کا سامنا ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اگر ہم اس کی نفسیاتی جڑوں کو دیکھیں نا تو اس کا تعلق تھیوری آف مائنڈ سے ہے۔ تھیوری آف مائنڈ، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کی وہ حیرت انگیز صلاحیت ہے جس کے تحت وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں موجود دوسرے لوگوں کے خیالات، عقائد، مقاصد اور معلومات اس کے اپنے خیالات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے دماغ کو ایک انتہائی تھکا دینے والے کوگنیٹو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کو خاصی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یہ عمل دراصل ہوتا کیسے ہے؟ مطلب کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کر کیسے سوچتا ہے؟ یہ عمل واقعی بہت توانائی مانگتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے ذاتی خیالات اور عقائد کو کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، جو کہ بذات خود ایک مشکل کام ہے۔ بالکل۔ پھر انہیں اپنی ورکنگ میموری میں محفوظ رکھتے ہوئے ذہنی طور پر دنیا کو دوسرے شخص کے زاویے اور اس کی معلومات کی بنیاد پر دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر ان دونوں زاویوں کا موازنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو دماغ کے لیے بہت زیادہ توانائی خرچ کرنے والا کام ہو گیا۔ جی، یہ بہت کوگنیٹیولی ڈیمانڈنگ کام ہے۔ تو جن افراد میں یہ ذہنی لچک یا گنجائش کم ہوتی ہے، ان کا دماغ ایک طرح سے اپنی بیٹری یا توانائی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل طور پر نیا زاویہ ہے۔ یعنی ہم جسے ان کی ہر دھرمی، ضدی پان یا انا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل ان کے دماغ کی اپنی توانائی بچانے کی خودکار کوشش ہوتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دماغ ویسے بھی ایک توانائی بچانے والی مشین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ذہنی الجھن اور تضاد کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے۔ جب نیا خیال پرانے خیال سے ٹکراتا ہے تو وہ جو الجھن ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو جب کوئی نیا خیال پرانے عقائد سے ٹکراتا ہے تو ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس بے چینی اور پیچیدہ ذہنی مشقت سے گزرنے کے بجائے دماغ کے لیے سب سے آسان اور سستا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی رائے کو محض بے وقوفی، پاگل پن یا غلط قرار دے کر فوراً مسترد کر دے۔ یہ وقتی طور پر تو انہیں ذہنی سکون دے دیتا ہوگا، لیکن طویل مدت میں ان کی ذہنی اور فکری نشو نما کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ 100%۔ یہ تو وہ 5 علامات ہو گئی جنہیں عام طور پر کم ذہانت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم اور میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ انسانیت سے جڑے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہیں استثناء اور تحفظات، یعنی کیویٹس۔ جی، ماخذ کے مصنف نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ یہ علامات ہمیشہ کم ذہانت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ سب سے پہلا استثناء تو ذہنی صحت کا ذکر کیا گیا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے روزمرہ کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپریشن، شدید بے چینی یا کوئی گہرا صدمہ یعنی ٹراما انسانی دماغ پر اس قدر طاقتور اثر ڈالتے ہیں کہ وہ دماغ کے پروسیسنگ سینٹرز کو عارضی طور پر مفلوج کر سکتے ہیں۔ یعنی ٹراما کی حالت میں دماغ ویسے کام نہیں کرتا جیسے عام طور پر کرنا چاہیے۔ بالکل۔ ایک انسان جو گہرے صدمے میں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی چابیاں رکھ کر بھول جائے یا مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی نہ کر پائے۔ اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ وہ قدرتی طور پر کم ذہین ہے، بلکہ اس کا دماغ اس وقت سروائیول موڈ میں ہوتا ہے اور اس کے ایگزیکٹو فنکشنز دباؤ کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے ہوتے۔ یہ کتنی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا عنصر جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے انسان کا ماحول اور اس کی تعلیم۔ ہم اکثر معلومات کی کمی کو صلاحیت کی کمی سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جو کہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ بالکل۔ اگر ایک شخص کو کبھی اسکول جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو ظاہر ہے اس کا ذخیرہ الفاظ محدود ہوگا، اسے تجریدی محاورے سمجھنے میں دقت ہوگی۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ بالکل نہیں۔ اس کا محض یہ مطلب ہے کہ اسے وہ اوزار فراہم نہیں کیے گئے جو معاشرے میں ذہانت دکھانے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ معلومات کی کمی اور فطری صلاحیت کا فقدان دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا انتہائی اہم استثناء نیورو ڈائیورجنس ہے، یعنی دماغ کی وائرنگ کا مختلف ہونا۔ جی، ADHD یا آٹزم جیسی حالتوں میں دماغ کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔
ADHD کے شکار افراد میں ایگزیکٹو فنکشنز کے مسائل ہو سکتے ہیں، ان کی توجہ جلدی بھٹک سکتی ہے یا وہ جلد بازی میں فیصلے کر سکتے ہیں۔ اور آٹزم کے حوالے سے؟ آٹزم کے شکار افراد سماجی اشاروں جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے یا طنز سمجھنے میں مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ معاشرہ اکثر ان رویوں کو کم ذہانت کا لیبل دے دیتا ہے، جو کہ ایک خوفناک غلط فہمی ہے، کیونکہ ایسے افراد اکثر مخصوص شعبوں میں بے پناہ ذہانت کے حامل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور آخری لیکن سب سے دلچسپ استثناء جو ماخذ میں موجود ہے وہ ثقافتی اختلافات کا ہے۔ پوری دنیا میں ذہانت کے پیمانے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی، کلچرل ڈفرینسز بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مغربی معاشروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، تیزی سے جواب دینا اور اپنے سے بڑوں سے سوال کرنا اعتماد اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی کئی اور ثقافتوں میں چلے جائیں تو انہی حرکات کو بے ادبی، گستاخی اور بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں ذہانت خاموشی سے سننے اور غور کرنے میں سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، ہم کسی ایک کلچر کے فریم ورک کو پوری دنیا کے انسانوں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو ماہرانہ رائے کیا بنتی ہے؟ اگر ہم ان ساری باتوں کو ایک نقطے پر سمیٹیں تو ماخذ سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ذہانت محض کوئی ایک نمبر، کوئی IQ اسکور یا کسی کے ماتھے پر لگا ہوا لیبل نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کا نام ہے کہ ایک انسانی دماغ اپنے ارد گرد سے ملنے والی معلومات کو کیسے جوڑتا ہے اور وہ حالات کے مطابق خود کو کیسے ڈھالتا ہے۔ جی، مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی یادداشت کا کیسے استعمال کرتا ہے، زبان کے ذریعے اپنے اندرونی خیالات کی کیسی تشکیل کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے تفصیل سے دیکھا، یہ سارے پیچیدہ اعصابی عمل بے شمار اندرونی اور بیرونی عوامل سے ہر وقت متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری پیچیدہ نفسیاتی اور سائنسی گفتگو کی ہماری روزمرہ زندگی میں افادیت کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس کا سب سے بڑا اور خوبصورت فائدہ یہ ہے کہ آئندہ جب بھی ہمیں اپنی زندگی میں کسی انسان کے اندر ان مخصوص رویوں میں سے کوئی نظر آئے تو ہم جلدی میں فیصلہ نہ کریں۔ بالکل، ہمیں رک کر سوچنا چاہیے۔ ہاں، چاہے وہ دفتر میں کسی کا بار بار ایک ہی غلطی کرنا ہو یا گھر میں کسی کا نئی بات سمجھنے سے انکاری ہونا ہو، تو اس شخص کو فوراً بے وقوف یا کند ذہن کا طعنہ دینے کے بجائے ہم ایک لمحے کے لیے رکیں، ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ معلومات کو پروسیس کرنے کا محض ایک مختلف طریقہ ہے، یا پھر شاید وہ انسان کسی گہرے ذہنی دباؤ، کسی صدمے یا تعلیمی محرومی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس سائنسی سمجھ بوجھ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان غصے کی جگہ ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمدردی ہی وہ جذبہ ہے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ جب ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ کسی کا مخصوص رویہ جان بوجھ کر کی جانے والی شرارت نہیں ہے، بلکہ اس کی کسی اندرونی جنگ یا کسی اعصابی کمی کی وجہ سے ہے، تو ہمارا رد عمل چڑچڑے پن کے بجائے تفہیم پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم انہیں بہتر انداز میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جی، یہ علم ہمیں نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود اپنے آپ کو بھی بہتر انداز میں سمجھنے اور اپنی خامیوں پر تنقیدی لیکن شفیق نگاہ ڈالنے کا موقع دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس تفصیلی نشست کو ایک ایسے نئے اور قدرے چونکا دینے والے سوال پر ختم کرنا چاہیں گے جو براہ راست تو شاید ہمارے ماخذ میں نہیں لکھا، لیکن ہماری آج کی ساری گفتگو ہمیں اسی سوال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ذرا سوچئے، اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول، تعلیم کا فقدان اور مسلسل ذہنی دباؤ ہماری عملی ذہانت کو، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مصنوعی طور پر اتنا کم کر سکتا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں کم عقل لگنے لگیں، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اگر ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا لیں، اپنی اور دوسروں کی ذہنی صحت پر توجہ دیں اور سیکھنے کے مواقع پیدا کریں، تو ہم سب انسان اپنے اندر موجود ذہانت کے کسی ایسے اعلیٰ درجے کو ان لاک کر سکتے ہیں جس سے ہم خود بھی اب تک ناواقف ہیں؟ کیا ہم سب در حقیقت اس سے کہیں زیادہ ذہین نہیں ہو سکتے جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں؟ اس غور طلب سوال کے ساتھ ہی آج کے اس گہرے تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔